بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوست فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ فواد حسین چودھری صاحب، محترم دوستوں، ساتھیوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، بہترین لوگو بنایا. اچھا، لوگو کے حوالے سے ہمیشہ سے میں بڑا شوقین رہا ہوں کہ ایڈورٹیزمنٹ کتنے خوبصورت انداز سے لوگ کرتے ہیں، تو اسی صفحے کے اندر میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں جن لوگوں نے اس پر محنت کی اور بہترین بڑا خوبصورت بامقصد لوگو تیار کیا. اچھا، لوگو ایک سمبل ہر چیز پر لگتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ یہ کس سلسلے کی کڑی ہے. تو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں فواد چودھری صاحب کو تو یہ کہتا ہوں جس منسٹری میں بھی آپ لگا دیں تو یہ 4 چاند لگاتے ہیں اس منسٹری کو. کوئی سی بھی، میں سوچ رہا تھا کہ سب سے ڈل منسٹری کون ہوگی جو چل نہیں رہی ہے، کون سی ہوگی، اس میں بھی ان کو بھیج دیا جائے. تو بہت شکریہ فواد صاحب. میں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے فواد صاحب کے ساتھ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ 75 سال بڑے اہم ہیں. اس وجہ سے اہم ہے فواد صاحب کہ یہ جو پاکستان جس انداز سے اور جہاں سے گزرتا ہوا آیا ہے، اس میں لوگ بڑے ڈپریشنز کا شکار بھی رہے ہیں اور سوالیہ نشان پاکستان کے اوپر ہمیشہ بہت عرصہ لگا رہا. مگر یہ چند سالوں کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے ایک تو سب سے پہلے 2 قومی نظریے کے اوپر ہندوستان نے ثابت کر دیا اس بات کو اپنی حرکات سے، اپنی سیاست سے، اور وہ کوشش کر رہا تھا مگر وہ عروج پر آنے لگا ہے اپنی نفرتوں کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف. یہ خوشونت سنگھ صاحب نے اینڈ آف انڈیا جب لکھا تھا 2005 کے اندر، معاملات اس سے کہیں زیادہ خراب ہو گئے. کیوں میں اس وجہ سے اس پر زیادہ غور کرتا ہوں کہ کیونکہ میرا کچھ خاندان ہندوستان میں رہ گیا، اور جب بھی میں ہندوستان جاتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے، جو کچھ مسلمان میرے خاندان کے کانگریس میں بھی گئے، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان صحیح نہیں بنا. پھر ابوالکلام آزاد کی تقریر میں سنتا تھا جو 50s میں انہوں نے کی تھی کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ کہ پاکستان بن گیا. اور آج لگتا یہ ہے کہ بالکل صحیح جو قائد اعظم نے دیکھا اور علامہ اقبال نے دیکھا 1920 سے لے کر 1930 کی دہائی کے اندر، جب یہ سب لوگوں نے امید ہار دی کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہوگا اور 2 قومی نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا، تو یہ 2 قومی نظریہ لوگوں کو، اپنی نئی جنریشنز کو بتانا بہت ضروری ہے. پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے کہ تاریخ میں نہیں تھا، اور ایک جمہوری طریقے سے بنا کہ ووٹنگ ہوئی. اس کے بعد بھی ووٹنگ کے اندر گڑبڑ یہ ہوئی کہ جس انداز سے پاکستان کا بننا چاہیے تھا، جو اسٹیٹس پاکستان کو ایکسیڈ کر رہی تھیں یا جہاں اکثریت تھی، کشمیر مثال کے طور پر، تو گرداسپور ہندوستان کو اسی شرارت میں دیا گیا. یہ ہمارے ساتھ بڑی شرارتیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ آنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اور مسلمانان پاکستان کو اندازہ ہو کہ کیا وی ور ڈیلٹ اے ویری بیڈ اینڈ کنولیوٹڈ ہینڈ. کہ قائد اعظم کے پاس سر ظفر اللہ خان آئے جو باؤنڈری کمیشن کے ممبر تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ ایوارڈ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ گرداسپور ادھر اور ایک مشرقی پاکستان اور نیپال کے بیچ میں ایک مسلمان بیلٹ تھی، تو آسام تک ہندوستان کو لنک دینے کے لیے وہ بیلٹ مسلمانوں کی ہندوستان کو دے دی گئی. تو ہمارے ساتھ تو بڑے پلانڈ طریقے سے یہ کام کیا گیا، کیونکہ خیال یہ تھا لوگوں کو کہ پاکستان باقی رہ ہی نہیں سکتا. اور جب ظفر اللہ خان صاحب قائد اعظم کے پاس پہنچے تو قائد اعظم نے کہا کہ نو، یو ول ناٹ ریزائن، آئی وانٹ پاکستان ایٹ اینی کاسٹ. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت میں پاکستان کو قبول نہیں کروں گا تو یہ بننے بھی نہیں دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی واقعات بے انتہا ہیں، پورے لاکھوں صفحات اس پہ موجود ہوں گے. اور فواد صاحب نے میرے مشورے کے بعد ہم جو مشورہ کیا تو اب اس بات کا اہتمام کریں گے کہ بہت سارے واقعات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت ساری میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایک بڑا اچھا میوزیم ہے مینار پاکستان کے ساتھ، وہاں آڈیو ریکارڈنگز بھی ان لوگوں کی ہیں جو پاکستان بنتے وقت جنہوں نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا. تو قربانیاں پاکستان کے بنتے 1857 سے قربانی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، تو لوگ لکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ مارے گئے، یعنی کم سے کم دہلی شہر کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا. اور لوگ کہتے ہی ہیں کہ
شہر کے اندر گوشت کی بدبو تھی، تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ گوشت کی بدبو اور خون کی بدبو کیسی ہوتی ہے؟ تو وہاں اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ ایسی ہوتی ہے جیسے قصائی کی دکان پر بدبو آتی ہے، اور یہ ہفتوں گلیوں میں، دہلی کی گلیوں میں وہ بدبو رہی، لوگ نکل کر صاف نہیں کر پاتے تھے، لاشوں کو اٹھا نہیں پاتے تھے، کیونکہ جو نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ اس انداز سے قربانیاں شروع ہوئیں، اور اتنا سہم گیا تھا مسلمان اس کے بعد، خاص طور پر کیونکہ جو سامراج آیا اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان کو دبانا چاہیے، کیونکہ ان کی سلطنت تھی، تو سارا دباؤ مسلمان کو دبانے پر۔ تو پاکستان کی تاریخ جو ہے سر سید احمد خان صاحب سے بھی لکھی جاتی ہے کہ علم کے حوالے سے انہوں نے دستک دی مسلمان گھروں کے اندر کہ علم حاصل کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نان پولیٹیکل ہو جاؤ، گھبرا کر مسلمان نان پولیٹیکل ہوا اس زمانے میں۔ پھر ان کو خود ہی خیال آیا کہ نان پولیٹیکل ہو جائیں گے تو حقوق سارے مارے جائیں گے، تو انہوں نے محمدن رائٹس ایسوسیشن بنائی، شاید سن 1900 کے اندر یا 1899 میں، جو پھر مسلم لیگ بنی 1906 کے اندر۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ ایک یونائٹڈ انڈیا، انڈیپینڈنٹ انڈیا کی بات کرتے تھے، بٹ ہمارے لیڈران کو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیڈران کو یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں چل سکے گا اکٹھا۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کی بھی قربانیاں فواد صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو اجاگر کرنی پڑیں گی اور بار بار بتانی پڑیں گی کہ دیکھو اس کے لیے اس موجودہ ماڈرن اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے لوگ کتنی قربانیاں دے بھی رہے ہیں، اور دنیا کو بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں موریلٹی کا انسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے۔ سب جگہوں پر ہم نے اقوام متحدہ کی دہلیز پر کشمیر کا مقدمہ رکھ دیا اس امید پر کہ وہاں پر ہمیں حق اور انصاف ملے گا، مگر حق اور انصاف بھی یہ بات طے ہو گئی تھی۔ اب مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہیومن وار سی چلتی رہے اور اصل مسئلے کو حل نہیں کیا جائے۔ خیر، یہ ہماری جستجو رہے گی، ہماری جد و جہد رہے گی کہ پاکستان مکمل کس طرح سے ہوگا، اس وقت نامکمل۔ مگر ایک بہت بڑی بات ہے جو 75 سال کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اب پاکستان جس صحیح راستے پر ہے اس کا بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، لوگوں کو کانفیڈنس ملنا چاہیے۔ اور آپ تو پاکستان ٹیلی ویژن کا اہتمام اور پاکستان ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جو مسلسل ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے کہ اتنا برا حال ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے ہٹ کر لوگوں کو کانفیڈنس آئے کہ میرا ملک کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور بالکل دہلیز پر ہے کمنگ ٹو ڈیولپنگ نیشن۔ میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ آپ کابینہ کے ممبر ہیں تو کابینہ کے اندر بھی اس بات کو رکھا جائے کہ منسٹری آف ایجوکیشن وہ بھی اپنے پروگرام، سکولز، کالجز جہاں ہماری پود بڑھ رہی ہے، جن کو ہمارے اوپر، اپنے ملک کے اوپر صرف محبت ہی نہیں بلکہ کانفیڈنس ہو اور ایمان ہو کہ بھائی وی آر اے ڈیولپنگ نیشن اینڈ وی ول بیکم اے ڈیولپڈ نیشن ویری کوئکلی۔ تو ڈاکیومنٹریز بنیں، کمپٹیشنز ہوں، بحث ہو، ڈیبیٹ ہو، تو پورا سال میں سمجھتا ہوں کہ تجدید عہد کا، پورا سال اس بات کا کہ میرا ایمان، یقین اور ایمان اور تنظیم اور یہ سب مستحکم ہوتے جائیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تا قیامت رہے گا، اور یہ ہمارا اساس ہے، ہمارا ٹوٹل اثاثہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں ٹوٹل اثارہ ہے، اس میں وہ جراثیم ہے جو علامہ اقبال کی شاعری کا نچوڑ ہے کہ امہ کے حوالے سے اور نئے موریلٹی اینڈ ہیومینٹی بیسڈ ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے اگر مجھے ساری دنیا میں کہیں جراثیم نظر آتے ہیں اس بات کے، تو وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ مستحکم معیشت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ مستحکم معیشت کے بعد آپ یہ دنیا کے آگے جب بات کریں گے تو دنیا سنے گی۔ جب مستحکم معیشت نہیں ہوگی تو دنیا بات سنتی بھی نہیں ہے۔ مگر اس وقت اگر آپ حال دیکھیں دنیا کا تو اتنا رائپ ہے، یہ بالکل ویسی کیفیت ہے کہ مزید تکلیف میں ہو اور اس کو تکلیف کی دوا مل جائے، تو اتنا رائپ کیفیت میں آج پاکستان موجود ہے۔ تو چودھری فواد حسین صاحب، مبارکباد آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس میں آپ بہت کامیاب ہوں اور پاکستان کا رخ بھی بدلنے کے اندر لوگوں کے اندر ہمت بڑھائی جائے، اور انشاءاللہ رخ بدل رہا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔